الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہارے لیے جگہ کشادہ فرمائے گا۔ اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں چند احکام دیے گئے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مجلس سے متعلق ہے۔ شان نزول اس کا کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کا بڑا اکرام فرماتے تھے، آپ ان کی بڑی عزت افزائی فرماتے تھے، ان کو عزت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ چند بدری صحابہ کرام حاضر بارگاہ ہوئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہلے سے صحابہ کرام موجود تھے اور جگہ بھری ہوئی تھی۔ ان صحابہ کرام نے، بدری صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب عطا فرمایا۔ پھر انہوں نے حاضرین کو سلام کیا تو حاضرین نے بھی جواب دیا۔ اب وہ بدری صحابہ کرام کھڑے رہے کہ کوئی ان کے لیے کچھ جگہ بنا دے، لیکن کسی نے بھی جگہ بنائی نہیں، سب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناپسند ہوئی، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بدری صحابہ کرام کا خاص طور پہ اکرام فرماتے تھے، تو اب ان کے لیے کسی نے جگہ خالی نہیں کی، چھوڑی نہیں، بنائی نہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ناپسند ہوئی۔ اس پر یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، جب تم سے مجلس میں کشادگی پیدا کرنے کا کہا جائے تو کشادگی پیدا کر دیا کرو۔ تم اگر دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرمائے گا۔ تم دوسروں کے لیے وسعت پیدا کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسعت پیدا فرمائے گا۔ یہ آیت مبارکہ اس اعتبار سے نازل ہوئی۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں اور علم والوں کے درجے بلند فرماتا ہے۔ یہ دوسری بات ارشاد ہوئی۔ اب اس آیت مبارکہ سے جو باتیں سامنے آتی ہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بزرگان دین کی تعظیم کرنا سنت بھی ہے، اسلام کا شعار بھی ہے، اور اسلامی معاشرے کی ایک قدر بھی ہے۔ جیسے ہمارے بھی ابھی جب تک بزرگوں کا احترام جو ہے وہ کیا جاتا تھا، یا جہاں تک ابھی بھی کیا جاتا ہے، وہاں یہ چیز بڑی واضح ہے کہ ہمارے ہاں دوسروں کا اکرام کیا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو بزرگان دین ہیں، جو دینی اعتبار سے ہم پر فوقیت رکھنے والے ہیں، ان کا بطور خاص احترام و اکرام کیا جاتا ہے، ان کی تعظیم کی جاتی ہے۔ جیسے استاد ہے، دینی استاد ہے، دینی استاد کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن سے تم علم حاصل کرتے ہو ان کے لیے عاجزی اختیار کرو، اور جن کو تم علم سکھاتے ہو ان کے لیے تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، اور سرکش عالم نہ بنو۔ تو ہمیں اپنے استاد کے سامنے، اپنے شیخ کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اچھا، یہ تو ایک استاد ہے، ایک معظم دینی ہے، ایک شیخ ہے،
ایک بزرگان دین میں سے کوئی فرد ہے، صالحین میں سے کوئی آدمی ہے، یہ اس کے اعتبار سے ہے۔ مطلق مسلمان کا بھی لحاظ کرنا، یعنی ہر مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک اور اس کے ساتھ اکرام کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی ہمارے دین کا حکم ہے۔ مستثنیات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن مجموعی طور پہ ہمیں کیا فرمایا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اور اس حامل قرآن کی تعظیم کرنا جو قرآن میں غلو نہ کرے اور اس کے احکام پہ عمل کرے، اور عادل سلطان کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنے میں داخل ہے۔ یعنی بوڑھے مسلمان کی تعظیم خدا کی تعظیم، انصاف کرنے والے عادل بادشاہ حکمران کی تعظیم خدا کی تعظیم، جس کے دل میں قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، عالم قرآن ہے، اس کی تعظیم کرنا خدا کی تعظیم ہے۔ تو یہ ہر مسلمان کے اعتبار۔ اسی طرح مطلق بوڑھوں کے احترام کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو شخص اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے مسلمان گروہ میں سے نہیں۔ تو دوسروں کا اکرام کرنا، احترام کرنا، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر دوسروں کو ساتھ حسن سلوک، دیکھیں اس کی بنیادی چیز کیا ہے؟ اسلام کی جو بنیادی احکام ہیں ان میں یہ حکم ہے، ایک تو یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ دو، دوسروں کو تکلیف نہ دو، کسی شخص کو بھی تکلیف نہ دو، یہ اسلام کی بنیادی قدر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اچھا سلوک ان کے ساتھ کرو۔ تو اب اس کے 50 اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے بس کے اندر جا رہے ہیں، اب بس میں جو ہے وہ آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اور کوئی بوڑھا آدمی کھڑا ہے تو آپ کھڑے ہو جائے، بوڑھے آدمی کو بیٹھنے دیں۔ آپ جو ہے وہ روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہیں اور سامنے کوئی جو ہے وہ بچہ گزرنا چاہ رہا ہے یا کوئی شخص سڑک پار کرنا چاہ رہا ہے تو آپ گاڑی روک لیں، اس کو گزر لینے دیں اسے۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی 50 چیزیں ہمارے ماحول معاشرے میں موجود ہوتی ہیں کہ جن میں ہم دوسروں کا لحاظ کرنا شروع کر دیں تو ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو جس کو کہتے ہیں کہ الامان والحفیظ، بدترین معاشرے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اسلامی اخلاق، اسلامی اقدار، اسلامی ویلیوز اور جو اسلامی طرز زندگی ہے، جو اسلامی ملنساری ہے، اس کا نام و نشان مٹتا جا رہا ہے۔ کیا مجال ہے کہ دوسرے کے ساتھ ہم عزت کے ساتھ پیش آئیں؟ کیا مجال ہے کہ دوسروں کو ہم سہولت دینے کی کوشش کریں؟ کیا مجال ہے کہ ہم دوسروں کو تکلیف سے بچانے کا ذہن بنائیں؟ ہم سڑک توڑ دیں گے، گلی توڑ دیں گے، گندگی گلی میں پھینک دیں گے، پارکنگ غلط جگہ پہ کریں گے، موٹر سائیکل درمیان کے سڑک کے درمیان میں کھڑے ہو جائیں گے، سامان خریدنا ہے تو پورا روڈ بند کر کے دکان میں سودا لینے جائیں گے۔ عجیب و غریب قسم کا ہمارا معاشرہ، جس کو بولیں کہ یعنی العوام کا الانعام والا معاشرہ جو ہے نا، وہ واقعی ہمارا بنتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ فرمایا کہ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، کہ جب تمہیں مجلس میں کشادگی پیدا کرنے کا کہا جائے تو سرک جایا کرو، تھوڑا سا ادھر ادھر ہو کے جگہ بنا دو۔ اور یہ سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ جب کوئی مجلس میں آتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ جاتے تاکہ اس کے لیے جگہ بن جائے۔ اب ہم مسجد میں ہیں یا کسی مجمع میں ہیں یا کسی اور جگہ پہ ہیں جہاں پر ہم تھوڑی سی کشادگی پیدا کر سکتے تو کر دیا کریں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگر کسی بس سٹینڈ پہ کھڑے ہیں یا کسی پلیٹ فارم پہ، اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ یا کہیں ایئرپورٹ پہ ہی ہے نا، ایک سیٹ پہ ہم بیٹھیں گے، دوسری سیٹ پہ اپنا جو ہے نا وہ بیگ رکھیں گے، تیسری سیٹ پہ اپنا کچھ اور سامان رکھیں گے، تاکہ 4 سیٹوں کے اوپر تو ہمارے ساتھ کوئی انسان شریک کار نہ ہو سکے، کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکے۔ تو ایسی جہالتیں اور ایسی حماقتیں جو ہے نا، یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ کسی اسلامی جو ہے نا وہ اخلاق اور کردار کے اندر یہ داخل نہیں ہے۔ ہمیں فرمایا کہ کشادگی پیدا کرو، تو بھائی اب سامان اٹھا کے سامنے رکھ لو، دوسرے کو جگہ دے دو بیٹھنے کے لیے۔ اسی طرح کسی ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے یا کسی بھی ویٹنگ ایریا کے اندر بیٹھے ہوئے تو دوسروں کے لیے سہولت پیدا کر دیں، لیکن لوگ کوئی لحاظ کرتے ہی نہیں، بیٹھے ہوتے آرام سے، دوسرا بیچارہ کھڑا 2 گھنٹے سے کھڑا رہے۔ کوئی عورت ہے بیچاری اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ پریشان ہوتی رہے، ہماری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کون سا اخلاق ہے؟ یہ کون سا طرز زندگی ہے؟ یہ کون سا طرز عمل ہے؟
تو تھوڑا سا ان چیزوں کا ہم لحاظ کیا کریں، تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال کریں، بلکہ تھوڑا نہیں بہت زیادہ ان چیزوں کا خیال کریں۔ یہ ہمارے دین کے بڑے بنیادی احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات جو آیت میں فرمائی گئی وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجے بلند فرماتا ہے۔ جن کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے اس کا درجہ اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ وہ عام مومن سے صالحین میں آ جاتا ہے، وہ صالحین سے آگے اولیاء کرام میں داخل ہو سکتا ہے۔ ایمان جتنا مضبوط اتنا اس کا مرتبہ بلند، اس کا درجہ بلند۔ اور اسی طرح علم والا، جس کا علم جتنا ہے اس کا مرتبہ اتنا ہے، جس کا علم زیادہ ہے اس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر علم والا۔ تو یوں ایک علم کے ساتھ ساتھ مرتبہ بڑھتا ہے، جس کا علم جتنا زیادہ اس کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں اتنا زیادہ۔ پھر دیگر چیزیں اخلاص، نیت، یہ وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ شامل ہیں، لیکن علم خدا کی بارگاہ میں بڑی محبوب شے ہے، بڑی پیاری شے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ مالا مال ہیں علم اور علماء کے فضائل سے۔ جو دین کے علماء ہیں، دنیا کے علماء نہیں، دین کے جو علماء ہیں، جو دنیا کا عالم ہے اس کی بھی ایک من وجہ فضیلت ہے۔ اور اچھی نیت ہو تو ثواب بھی ہے، لیکن اچھی نیت نہیں ہے اور محض دنیاوی نیت ہے تو پھر کوئی ثواب نہیں۔ لیکن دین کا علم تو نور ہی نور ہے، دین کا علم تو نور ہی نور ہے۔ جو علماء حقہ ہے، جن کے عقیدے درست ہیں، ان علماء کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک گھڑی علم حاصل کرنا ساری رات نماز پڑھنے سے افضل ہے، ساری رات قیام کرنے سے افضل ہے۔ ایک جگہ فرمایا علم عبادت سے افضل ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا کہ علم اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے۔ ایک جگہ فرمایا علماء زمین کے چراغ ہیں جن سے روشنی ہوتی ہے اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ ایک جگہ فرمایا ایک فقیہ یعنی عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ شیطان کو یہ 1000 تسبیح پڑھنے والے اور تسمیہ تقسیم کرنے والے اور ورد وظیفے اور چلے بتانے والے، شیطان کو ان سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ایک عالم دین سے ہوتی۔ ایک بندہ تنہائی میں بیٹھا تسبیح کیے جا رہا، عبادت کیے جا رہا، شیطان کو اس سے کم تکلیف ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ تکلیف عالم دین سے ہوتی ہے۔ اور آپ یقین کیجئے آج واقعی عملی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے نا، تو یہ سیکولر اور لبرل یہ اس کے خلاف نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ اس لیے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ان کے خلاف۔ عالم دین کے جو خود سیدھی راہ پہ ہے اور لوگوں کو خدا رسول کا راستہ دکھاتا ہے، سارے لبرل اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، سارے سیکولر اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عبادت گزار سے 1000 گنا زیادہ شیطان پر یہ بھاری، تو جو اس کے نمائندے ہیں اور جو اس کے چیلے ہیں وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو علماء دین کے جو خلاف ہے آپ سمجھ لیں کہ شیطان کا ساتھی ہے۔ جو علماء کے خلاف ہے، جو علماء حقہ کے خلاف ہے، وہ شیطان کا ساتھی ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلکم خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت مبارکہ ایک خاص اس کا شان نزول ہے۔ آیت میں جو حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی میں تم نے گفتگو کرنی ہو تو پہلے کچھ صدقہ دیا کرو، یعنی کسی غریب کو پہلے صدقہ دیا کرو، پھر بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا میں آ کر گفتگو کرو۔ شان نزول یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب مالدار حضرات نے آ کے گفتگو کرنا شروع کی تو لمبی لمبی بات چلنا شروع ہو گئی۔ اب کافی دیر تک گفتگو جاری ہے تو غریب صحابہ کی باری نہیں آ رہی، کیونکہ ایک آیا، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا۔ مالدار آدمی تو فارغ ہوتا ہے عام طور پہ کہ اس کے تو قافلے جو ہے نا وہ نکلے ہوئے کاروبار کے، تو اس کا جو ہے نا بزنس چل رہا ہے، اس کا نوکر چاکر چلا رہے ہیں، تو وہ تو آرام سے اپنا کام چھوڑ کے آ کے وہ گفتگو کر سکتا ہے۔ لیکن غریب آدمی تو بیچارہ مزدوری کرے گا تو کمائے گا، تو وہ بیچارہ اپنی مزدوری کے اندر لگا ہوا۔ تو یوں غریب کے پاس ٹائم تھوڑا، امیر کے پاس ٹائم زیادہ۔
تو امیر زیادہ دیر گفتگو کرتے، غریب بیچاروں کو وقت کم ملنا شروع ہو گیا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنی ہو تنہائی میں تو کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ اس صدقے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ صدقہ تمہیں ایک طرف تو گناہوں سے پاک کرے گا اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کے قابل کرے گا، اور دوسرا غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا، غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ تو یوں اس میں دونوں طرح کے فوائد تھے۔ تو یہ حکم دیا گیا کہ جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کے تم نے تنہائی میں گفتگو کرنی ہو تو پہلے صدقہ دیا کرو۔ لیکن لازمی بات ہے کہ یہ آسان نہیں تھا ان کے لیے، یعنی آسان اس اعتبار سے نہیں تھا کہ اس کا التزام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رخصت عطا فرما دی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ تو کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقے دو، پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا تو تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو، اور اللہ تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تمہیں اس میں پریشانی ہو رہی ہے کہ ہر مرتبہ گفتگو سے پہلے صدقہ دینا، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر آسانی فرمائی اور یہ حکم تم سے منسوخ فرما دیا۔ تو وہ جو پہلا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا تھا، استحباب اس کا باقی ہے، وجوب اس کا ختم ہو گیا۔ لیکن بہرحال یہ کرو کہ نماز، زکوٰۃ، اطاعت رسول و خدا، اس پر کاربند رہو، اس کی پابندی کرو۔ تو یہ حکم تھا، اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی تعظیم بھی ہے، اس میں تعظیم بھی ہے۔ اب اس کے بعد آگے منافقوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، فرمایا الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنایا جن پر اللہ نے غضب فرمایا، وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے، اور وہ لوگ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں۔ یہ منافقوں کا بیان ہے۔ منافقوں کا طریقہ یہ تھا کہ ایک طرف تو وہ یہودیوں سے بھی دوستی رکھتے تھے، دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ بھی تعلقات قائم کیے ہوئے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جب مفاد مسلمانوں سے ملے تو ادھر سے لے لیں، جب یہودیوں سے ملے تو وہاں سے لے لیں، بگاڑے نہیں کسی کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ جو ہے نا کسی کی طرف سے ہمیں نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ اصل میں اپنے مفادات کے تابع تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انہوں نے دوست بنایا ان کو جن پر خدا کا غضب ہوا، یعنی یہودیوں کو۔ فرمایا حقیقت میں یہ لوگ نہ یہودیوں کے ساتھ پوری طرح دل سے ان کے خیر خواہ ہیں، نہ مسلمانوں کے ساتھ پوری طرح دل سے خیر خواہ ہیں، بلکہ یہ اپنے مفادات کے خیر خواہ ہیں، اپنے ذاتی منافع اور فوائد جو ہے بس ان کے پیش نظر ہیں، ملحوظ خاطر ہیں، اور کچھ نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ جھوٹی بات پہ قسم کھاتے ہیں جان بوجھ کے۔ وہ کیا؟ ایک منافق تھا، عام طور پہ تو ویسے منافقوں کی یہی حالت تھی، لیکن ایک خاص شان نزول بھی یہاں پر بیان کیا گیا۔ وہ یہ ایک منافق تھا، وہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، پھر جا کے یہودیوں کو ساری باتیں بتا دیتا، جو بتانے کی ہوتی وہ بھی اور جو نہیں بھی ہوتی وہ بھی، یعنی جو راز کی باتیں ہیں جو نہیں پہنچانی چاہیے تھی وہ بھی پہنچا دیتا۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا مذاق اڑانا، صحابہ کا مذاق اڑانا ان کے پاس جا کے۔ تو ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ابھی ایک آدمی آئے گا جس کا دل انتہائی سخت اور وہ شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ بن نبتل نام کا ایک منافق آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو
دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمیں برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منافق سے فرمایا کہ تم اور تمہارے ساتھی منافق جو ہیں وہ ہمیں برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ منافق قسم کھا گیا نا کہ اللہ کی قسم ہم تو ایسا کچھ نہیں کرتے، ہم تو کوئی برا بھلا نہیں کرتے، ہم تو کوئی گالی نہیں دیتے۔ جان بوجھ کے اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جب فرمایا کہ تم یہ کرتے ہو تو اس کا مطلب کہ خدا کی وحی سے آپ نے بتا دیا، آپ نے غیب کی بات ان کو بتا دی۔ منافق نے قسم کھا لی تو یوں وہ چلا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کچھ نہیں فرمایا کہ جو شرعی سزا وغیرہ ہے وہ ظاہری جو دلائل ہوتے ہیں ان کے مطابق، وہ ثبوتوں کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص علم غیب کے علم کے اوپر جو ہے وہ فیصلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہیں فرماتے تھے۔ اب یہ تو قسم کھا کے تو چھوٹ گیا، دنیاوی سزا یہ وہ کچھ نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، تو انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا تو ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے انہیں ہرگز کچھ کام نہ دیں گے، وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ، صحابہ کرام کے گستاخ۔ ظاہری ثبوت نہیں تھا لہذا دنیاوی سزا تو نہیں دی گئی۔ جیسے ابھی کوئی شیطان، کوئی ذلیل انسان جو ہے اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے اور اس کے خلاف ثبوت کسی کے پاس بھی نہ ہو تو اس پہ سزا تو لازمی بات ہے جاری نہیں ہو سکتی، سزا تو ثبوت کے اوپر ہے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دے گا؟ نہیں، فرمایا اس کے لیے سخت عذاب، وہ بہت برا کام کرتا ہے، اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب، اس کا مال اولاد اسے کوئی کام نہیں آئے گا، وہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو جو خدا کا عذاب ہے وہ اسے ملے گا ہی ملے گا۔ ہاں، دنیاوی ثبوت ہو جائے تو پھر جو دنیاوی سزائیں ہیں اس طرح کی گستاخوں کی وہ ان کو ملیں گی۔ اب یہ تو ان کا دنیا کا معاملہ تھا کہ دنیا میں تو قسم کھا کے چھوٹ گئے، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہ سزا یہ سزا یہ سزا، وہ کس دن فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اللہ کے حضور بھی ایسی ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھا رہے ہیں، اور وہ منافق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر ہیں، خبردار بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے یہ سب سزائیں کس دن ہے؟ جس دن خدا ان کو قیامت میں اٹھائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتائی، فرمایا کہ یہ منافق جو اے مسلمانوں تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ جی اللہ کی قسم ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو ایسا نہیں کرتے، فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے کہ یا اللہ تیری قسم ہم دنیا میں منافق نہیں تھے، ہم تو پکے مسلمان تھے۔ تو فرمایا ان کے جھوٹ کا یہ عالم ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جا کے جھوٹ بولیں گے اور سمجھیں گے کہ جیسے دنیا میں جھوٹ بول کے چھوٹ گئے تھے تو قیامت میں بھی جھوٹ بول کے چھوٹ جائیں گے۔ فرمایا نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، دنیا کے احکام تو چلتے ہی ظاہر پہ تھے، لہذا ظاہری حکم کے اعتبار سے چھوٹ گئے، قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ ظاہر باطن ہر اعتبار سے فیصلہ فرمائے گا، لہذا وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں ان کو سزا مل کر رہے گی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی حالت بیان فرماتا ہے، فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ ان پر شیطان غالب آ گیا،
تو شیطان نے ان لوگوں کو اللہ کی یاد بھلا دی۔ وہ شیطان کا گروہ ہے، سن لو، بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی حالت کو بیان کیا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ تھے اور صحابہ کرام کو برا بلا کہتے تھے۔ فرمایا کہ یہ جو گستاخ ہیں، منافق ہیں، فرمایا ان پر شیطان غالب آ چکا، ان کی اپنی سوچ سمجھ ہی ختم ہو چکی۔ اب شیطان ان سے جو چاہتا ہے کرواتا ہے۔ خدا کی یاد ان کو بھلا دی، ان کو دل و دماغ سے یہ چیز نکل چکی ہے کہ یار دنیا کے اندر تو جھوٹ بول کے بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے قیامت کے دن کیسے بچیں گے؟ خدا نہیں یاد آتا ان کو۔ شیطان نے وہ بات ہی ذہن سے ان کے نکال دی، تو شیطان ان کے اوپر غالب آ گیا۔ تو یہ شیطان کا گروہ ہے اور شیطان کا گروہ خسارہ پانے والا ہے۔ اب اس پر ایک اور بات یہاں پر عرض کرنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے ان لوگوں پر، ان منافقوں پر غالب آنے کی ایک پہچان یہ بیان فرمائی۔ شیطان نے ان منافقوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دی۔ تو جو خدا کی یاد کو بھولا ہوا ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ شیطان اس پہ غالب آ گیا۔ جو نمازوں کو بھولا ہوا ہے، جو خدا کا رزق تو کھاتا ہے لیکن خدا کا شکر ادا کرنا بھولا ہوا ہے، جو خدا سے تو رزق لے رہا ہے لیکن اس کی مخلوق کو آگے کچھ نہیں دے رہا جہاں دینا ضروری ہے، یہ خدا کا ذکر بھولا ہوا ہے۔ جو دوسروں پہ ظلم و ستم کرتا ہے اور آخرت کے عذاب کو یاد نہیں کرتا، جو دوسروں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور اپنی موت کو یاد نہیں کرتا، جو دوسروں کے لیے دہشت کا نشان بنا ہوا ہے اور قبر کی دہشت و وحشت کو یاد نہیں کرتا، یہ خدا کی یاد کو بھولا ہوا ہے، اس پہ شیطان غالب آ چکا ہے۔ تو یہ شیطان کے غالب آنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب اس کے بعد مزید ارشاد ہوتا ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی پہ اتر آئے ہیں، فرمایا یہ سب سے زیادہ ذلیل لوگ ہیں۔ دنیا میں بھلے ان کے بڑے ٹھاٹ باٹ ہوں، بڑی شان و شوکت ہو، بڑا مرتبہ ہو، بڑا جناب ان کو بیرون ملک کی سیریں کروائی جا رہی ہیں، پروٹوکول دیا جا رہا ہے، جہازوں کے اوپر آنا جانا ہے، ان کے بڑے لیکچر اور بھاشن سنائے جاتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود جو خدا اس کے رسول کا دشمن ہے، فی الاذلین، وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہے۔ عزت و ذلت یہ دنیا کے پروٹوکول سے نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں جو ذلیل وہ حقیقت میں ذلیل ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عزت جو ہے وہ تلاش کیجیے۔ لوگوں کی نظر کے اندر عزت حاصل کرنے کے لیے مارے پھرنا جو ہے یہ ایک فضول اور ایک باطل سی شے ہے۔ اب مزید آگے ارشاد ہوتا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، اللہ لکھ چکا ہے کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول بھی، بے شک اللہ قوت والا سب پر غالب ہے۔ یعنی منافقین جو ہے وہ مخالفتیں کرتے ہیں، کفار مخالفتیں کرتے ہیں، قوم کے اندر کے لوگ دشمنی پر اترے ہوئے رسولوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے رسولوں پر نہ منافق غالب آ سکتے ہیں، نہ کافر غالب آ سکتے ہیں، نہ بادشاہ غالب آ سکتے ہیں، رسول ہی غالب رہیں گے، اللہ اور اللہ کا رسول غالب رہے گا۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی کفار گزرے جنہوں نے رسولوں کو ستایا اور تنگ کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کفار ہلاک ہو گئے اور رسول بچ بھی گئے، اور رسولوں کا جو پیغام تھا وہ بالآخر غالب آ کے رہا۔ نوح علیہ السلام کے مقابلے میں جو لوگ تھے کیا ہوا؟ طوفان سے ہلاک ہو گئے۔ غلبہ کس کو ملا؟ نوح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام کی قوم کا کیا ہوا؟ ہلاک ہو گئی۔ بچے کون؟ صالح علیہ السلام اور ایمان والے۔ غالب کون آئے؟ یہی۔ ہود علیہ السلام، قوم تباہ ہو گئی،
مسلمان اور ان کے نبی ہود علیہ السلام بچ گئے، غالب یہی ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا، کیا ہوا؟ فرعون ہلاک ہو گیا، درباری اس کے وزیر، اس کی فوج مر گئی، ہلاک ہو گئی، ڈوب گئی۔ بچا کون؟ موسیٰ علیہ السلام، ان کے ماننے والے۔ غالب کون ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس طریقے سے اچھا، اسی حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے رسول، کفار نے ان کو شہید کرنے کی سازش کی، اپنی طرف سے سب کچھ کر لیا، کر سکے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا اور ان کے پیغام کو پھیلا دیا، تو ان کی رسالت غالب آئی، رسول کا پیغام غالب آیا، رسول کا نام ہی بلند ہوا، مد مقابل ہار گئے۔ نبی پاک علیہ السلام قوم مخالف، قریش مخالف، مکے والے مخالف، نتیجہ دشمن ہلاک ہو گئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ غالب کون ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے، بے شک اللہ قوت والا، عزت والا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کے اندر مزید ارشاد ہوتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کرے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور وہ انہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ اس سے پچھلی جو آیات گزری تھی ان میں منافقوں کا بیان تھا، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو سچے صحابہ کرام ہیں، وہ اور جو ایمان والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ منافق، گستاخ، شیطان کا گروہ، اور صحابہ، ایمان والے اور عاشقان رسول، فرمایا یہ اللہ کا گروہ ہے۔ اچھا، اب جو بات یہاں پر ارشاد فرمائی گئی وہ بڑی خوبصورت اور بڑی ہی واضح سی چیز ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، فرمایا اے حبیب علیہ السلام، اللہ عز و جل اور آخرت کے ماننے والوں میں تم کسی ایسے بندے کو نہیں پاؤ گے کہ جو خدا کو ماننے کے باوجود خدا کے دشمنوں سے دوستی کرے، جو آخرت کو ماننے کے باوجود خدا اور خدا کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی بندے کا اللہ پر ایمان بھی ہو اور پھر کسی گستاخ رسول سے اس کی دوستی بھی ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی بندے کا آخرت پر ایمان ہو اور اس کے باوجود کسی گستاخ رسول سے اس کی دوستی ہو۔ ایمان والا کسی گستاخ کا دوست نہیں ہو سکتا، ایمان والا اللہ رسول کے دشمن کا دوست نہیں ہو سکتا، ایمان والا خدا کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے والے اور اسلام اور دین کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے والے کا دوست نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ باتیں کرنے والا، وہ دشمن، وہ گستاخ، وہ کون ہو؟ فرمایا اگرچہ اس کا سگا باپ ہو، اگرچہ اس کا سگا بیٹا ہو، اگرچہ سگا بھائی ہو، اگرچہ اس کے رشتہ دار ہو، اگرچہ کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، جب
کوئی سگا بھی اللہ رسول کا گستاخ ہے، مخالف ہے، تو پھر ہمارا دوست نہیں، پھر ہمارا دوست نہیں۔ یہ جو صلح کلیت کی لعنت ہے کہ نہیں جی سب کے ساتھ ہی ملنا چاہیے، سب کے ساتھ ہی پیار محبت سے رہنا چاہیے، ہر ایک کو گلے لگانا چاہیے، ہم تو ملنسار بنیں گے، ہم تو ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں تو ایسے ایسے رہنا چاہیے۔ ہر وہ تعلیم خواہ وہ سوسائٹی کی ہے یا وہ سوسائٹی سے بھی آگے کی ہے، اگر وہ قرآن کے خلاف ہے تو وہ باطل ہے، مردود ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں اور اس کے کئی تقاضوں کو ہم پورا کرتے ہیں، لیکن جہاں خدا رسول کا حکم موجود ہے وہاں پھر کوئی سوسائٹی کا حکم نہیں، وہاں کوئی سوسائٹی کی بلندی اور برتری نہیں ہے، پھر خدا کا حکم سب پہ غالب۔ تو جو اللہ رسول کا دشمن ہے، جو اللہ رسول کا گستاخ ہے، جو ان کا مخالف ہے، وہ باپ ہو، وہ بھائی ہو، وہ بیٹا ہو، وہ بیوی ہو، وہ رشتہ دار ہو، وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ اتنے قریبی دوست نہیں ہو سکتے تو پھر دوسرے گلی محلے والے، شہر والے، ملک والے، اور جو ہے وہ کسی اقتدار والے اور کسی اتھارٹی والے اور کسی اختیار والے، وہ اس سے بھی زیادہ دور۔ یہ ہے اللہ رسول کا حکم۔ اور یہ جب دل میں سچا ایمان ہوتا ہے تو پھر حقیقت میں یہی ہوتا ہے۔ آج تو لوگوں کا یہ حال ہے کہ اپنے سیاسی لیڈر کی محبت کے اندر سامنے والا سونے کا بھی مخالف بن کے آ جائے تب بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو کمال ہے یار، لیڈر کی محبت میں تو ایسے اندھے ہو جاؤ کہ اس کا مخالف جو ہے وہ بھلے جتنا مرضی اچھا ہو جائے اس کی خوبی کوئی نظر نہ آئے۔ وطن کی محبت، علاقے کی محبت، صوبے کی محبت، شہر کی محبت کے اندر دوسرا جو ہے کسی صورت پسند نہ آئے اگر مخالف ہے تو، لیکن اللہ رسول سے اتنی بھی محبت نہیں کہ جو خدا رسول کا گستاخ ہے اس کا منہ جو ہے اس کا بند کرو، اس کو خاموش کرو، اس کو جواب دو۔ تو وہاں آ کے وہاں پیار، محبت، شفقت، انس، اپنائیت، یہ وہ سب یاد آ جائے گا، اور جہاں اپنے دنیاوی آقاؤں کی بات آتی ہے وہاں پر جو ہے وہ ہر کوئی بولنا شروع ہو جاتا ہے، نہیں جناب ہمارے لیڈر کے خلاف کیسے بات کر دی۔ کمال ہے، لیڈر کیا خدا سے اوپر ہے؟ لیڈر کیا نبی سے اوپر ہے؟ کیا یہ سارے رشتے ناتے اور یہ دنیاوی تعلقات کیا خدا رسول سے بڑھ کر ہیں؟ تو ان کی خاطر تو سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاؤ، لیکن اللہ رسول کی خاطر جو ہے منافقت اور گونگے شیطان بن جاؤ اور منہ بند کر کے بیٹھ جاؤ اور بولو کہ نہیں جی کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، اللہ پوچھے گا قیامت کے دن سارا اس کا فیصلہ ہوگا۔ کمال ہے۔ تو اتنی تو غیرت ایمانی دل کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ جو اللہ رسول کے دشمن، مخالف اور گستاخ ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ بتائے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے، آپ کے دل میں غیرت ایمانی نام کی کوئی چیز ہے، آپ کے دل میں کوئی حمیت ہے، آپ کے جو ہے نا وہ آپ کو مر کے خدا کی بارگاہ میں پیشی کا ڈر ہے۔ تو اتنی تو غیرت ایمانی دل کے اندر ہونی چاہیے۔ تو یہ جو غیرت ایمانی والے ہیں، جن کے دل ایمان سے لبریز ہیں، جو خدا کی رسول کی محبت پر ساری محبتیں قربان کرنے کو تیار ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہیں کون؟ ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا، جن کے دلوں کے اندر ایمان لکھ دیا گیا، ایمان والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جن کے دلوں میں ایمان لکھا ہوا یہ وہ لوگ ہیں، دلوں کے رگ رگ کے اندر اور نس نس کے اندر جن کے ایمان جو ہے وہ راسخ ہو چکا ہے اور سرایت کر چکا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اپنی طرف سے خاص روح کے ذریعے مدد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو باغوں میں داخل کرے گا، جنت کے باغوں میں داخل کرے گا جہاں نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ادھر رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی، یہ خدا سے راضی ہے۔ یہ ہے مرتبہ جو اللہ رسول کی خاطر قربان ہونے والا ہے، جو خدا رسول کی محبت کو ہر محبت پر بالا تر سمجھنے والا ہے، جو اللہ رسول کی محبت میں ہر محبت کو قربان کرنے کو تیار ہے۔ فرمایا یہ وہ ہے اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہ عطا فرمائے گا یہ خدا سے راضی ہوں گے، اور فرمایا کہ یہ خدا کا گروہ ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ یہ جو خدا رسول سے محبت کرنے والے ہیں نا، یہ اللہ کا گروہ ہے، اور اللہ کا گروہ فرمایا ہم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جذبہ دینی عطا فرمائے، ایمان کی حلاوت عطا فرمائے، ایمان کی
مٹھاس سے مالا مال فرمائے، ہمارے دلوں میں، ہمارے رگ و پے کے اندر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، اور یہ محبت دنیا کی ہر محبت پر فائق ہو جائے۔ ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، بیوی بچے، دنیاوی مال اسباب، ہر شے کی محبت سے بڑھ کر یہ محبت ہمارے دلوں پر غالب ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔